اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر مومن اور کافر کو جو ہے قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ میدان محشر کے اندر ہمارا جو نامہ اعمال ہے، یعنی ہم دنیا کے اندر جو کچھ کرتے رہے، اچھا کام کرتے رہے یا برا کام کرتے رہے، ہمارے نامہ اعمال کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ اور یہ نامہ اعمال دینے کا جو سلسلہ ہے، جو قانون ہے، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے بھی ہے، کہ مومن کو بھی دیا جائے گا اور کافر کو بھی دیا جائے گا، تاکہ کافر بھی دیکھ لے اور مومن بھی دیکھ لے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو ہے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تب وہاں پر جو ہے ہم کو یہ احساس ہوگا کہ کاش جو ہے ہم نے دنیا کے اندر اور زیادہ نیک کام کیے ہوتے، اور زیادہ نیکیاں جمع کی ہوتی، اور زیادہ جو ہے ہم اچھے کام کرنے والے بن کر اپنی زندگی کو گزارے ہوتے۔ وہاں پر انسان کو اس چیز کا احساس ہوگا، وہاں پر انسان کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کیوں نہیں اور زیادہ جو ہے اچھے کام کیے، نیک کام کیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا جو حال ہے آج دنیا کے اندر، کہ نہ ہم کو نیکیوں کی طلب ہے اور نہ برائیوں سے بچنے کی فکر ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھا کہ ایک نیکی جو ہے وہ ہم کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، یا ایک برائی جو ہے ہم کو جہنم کے کس گڈھے میں گرا سکتی ہے۔ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے جب ہم نے نیکی کی اہمیت کو نہیں سمجھا، برائی کو برا نہیں سمجھا، تو جب کل بروز محشر ہم اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تب ہم کو اس بات کا احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ کاش اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی تو میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں جمع کرنے والا بن کر اپنی زندگی کو گزارتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک نیکی کی قیمت کیا ہے؟ ایک نیکی کی قیمت کیا ہے جس کو آج ہم دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، مگر بروز محشر کے میدان میں دیکھو ایک نیکی کی قیمت کیا ہوگی۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص جو ہے اپنے باپ کے پاس جائے گا اور جانے کے بعد کہے گا، اے ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ اے ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ یعنی وہ شخص اپنے والد سے، اپنے باپ سے دنیا کے معاملات کو رکھنے کے بعد مدد کی التجا کرے گا کہ آپ میری مدد کریں، کیونکہ آج جو ہے میں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، آپ میری مصیبت کو دور کریں، مجھے صرف جو ہے اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو ہے عطا فرما دی۔ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے والد، اپنی نیکیوں میں سے صرف جو ہے مجھے ایک نیکی عطا فرما دے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ جو ہے آپ اٹھا لیں۔ وہ شخص کہے گا کہ یا تو ایک نیکی مجھے عطا فرما دے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ جو ہے آپ اٹھا لیں۔ اب وہی باپ کہے گا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی، تو نے جو چیز مجھ سے مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز کے ڈر میں ہوں۔ یعنی باپ کہے گا ایک نیکی تو بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر تو جس چیز سے آج ڈر رہا ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اسی چیز سے میں بھی ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں بھی جہنم میں نہ چلا جاؤں، جس سے تو ڈر رہا ہے اسی سے میں بھی ڈر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے باپ اپنے بیٹے کو کہے گا، باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، اور کہے گا کیا؟ اپنے احسانات کو یاد دلا کر جو ہے باپ اپنے بیٹے سے اپنے احسانات کو یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا کہ بیٹا تو جو ہے مجھے ایک نیکی دے دے۔ یعنی باپ بھی یہی مطالبہ کرے گا کہ بیٹا تو مجھے ایک نیکی دے دے یا میرا ایک گناہ کا بوجھ جو ہے اٹھا لے، مگر بیٹا بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، بیٹا بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ میدان محشر کے اندر کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ میدان محشر کے اندر کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کتنا بھی خاص ہو، عزیز ہو، کوئی کتنا بھی خاص ہو، عزیز ہو۔ اب والدین سے زیادہ اولاد سے کوئی محبت نہیں کرتا دنیا کے اندر، جیسی محبت والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں نہ دوست کر سکتا ہے
نہ رشتہ دار کر سکتا ہے۔ جب باپ دینے کے لیے جو بے انتہا محبت کرنے والا ہے، جب وہ نیکی دینے سے انکار کر دے گا تو تمہارے دوست و احباب کہاں سے تم کو ایک نیکی دیں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیوں کو جمع کریں، نہ کہ دوستوں احباب میں الجھ کر، رشتہ داروں میں الجھ کر اپنے وقت کو ضائع کریں اور کل بروز محشر جو ہے ہم کو پچھتانا پڑے اپنے دنیا کے کارناموں پر، اپنے دنیا کے کارناموں پر، کیونکہ نہ ہمارا دوست جو ہے نہ ہماری قبر میں کام آئے گا اور نہ میدان محشر کے اندر کام آئے گا۔ اس لیے ہم کو دنیا کی الجھنوں سے بچ کر جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، اور اچھے کاموں میں گزارنے کے ساتھ ساتھ یعنی ہم جہاں پر نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر کریں، وہیں پر جو ہے نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی فکر کریں، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی فکر کریں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر ہم کو اچھے کام کرنے کے حکم دیے، وہیں پر میرے آقا نے یہ بھی ہم اور آپ کو سکھایا کہ تم اس طریقے سے جو ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، تو ہم نیک کام بھی کریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے ہم کو ایسے اعمال میں الجھا دے کہ ہم ایک طرف تو اچھے کام کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف جو ہے ہم ایسے کام کرتے چلے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں جو ہے برباد ہوتی رہی، ہماری نیکیاں برباد ہوتی رہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم اس چیز کا علم نہیں حاصل کریں گے، اس چیز کے بارے میں نہیں جانیں گے کہ کن چیزوں سے جو ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کن چیزوں سے ہماری نیکیاں جو ہے ساری خراب ہو جاتی ہیں، تب تک جو ہے ہم اپنے اعمال، اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ چند اعمال جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا عمل جو ہے بد اخلاقی، یعنی برا کردار۔ یہ بیماری جو ہے ہم اور آپ کے درمیان بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری بد اخلاقی کی جو بیماری ہے ہم اور آپ کے درمیان بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ خود اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں کہ بڑوں سے نہ ادب کے ساتھ کوئی پیش آتا ہے، نہ چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے دل میں جو بھی بات آتی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کس مقام کا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، بلکہ الفاظ جو ہے زبان سے نکال دیتا ہے، یا اپنے الفاظ کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا چھوٹے سے محبت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں جو ہے بد اخلاقی میں ہیں، یہ سب چیزیں بد اخلاقی میں ہیں، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، طبرانی معجم الکبیر کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق یعنی اچھا کردار جو ہے خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے، حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ یعنی جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہماری سیرت اچھی ہوگی، تو ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو برائیاں ہوں گی، ہمارے اچھے اخلاق جو ہے دھیرے دھیرے اس کو دھل دیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس طریقے سے دھلیں گے جیسے پانی جو ہے برف کو پگھلا دیتا ہے، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ بد اخلاقی
بد اخلاقی یعنی خراب کردار جو ہے عمل کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. جیسے سرکہ جو ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے اسی طریقے سے بد اخلاقی جو ہے ہمارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تو اگر ہم نے دنیا کے اندر اچھے اخلاق سیکھے، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں سے محبت کی، جس کا جو مقام تھا اس مقام کے حساب سے اس سے پیش آیا اور اچھے کام کیے، والدین کی فرما برداری کی، تو یہ سب چیزیں جو ہے اچھے اخلاق ہے. اور جب ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال سے جو ہے یہ اچھے اخلاق کی برکت سے جو ہے ہماری تمام برائیاں نکل جائیں گی. اور جب ہم بد اخلاق کو اپنائیں گے تو ہمارے سارے اچھے کام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے صرف برائی ہی برائی رہ جائے گی، صرف برائی ہی برائی رہ جائے گی. تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اخلاق پر بھی نظر رکھو تاکہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ برباد نہ ہو سکے، وہ برباد نہ ہو سکے. اور دوسرا عمل دیکھیں کہ جس کی وجہ سے نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں. دوسرا عمل مسجد میں دنیاوی بات کرنا. دوسرا عمل جس کی وجہ سے جو ہے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، مسجد میں دنیاوی بات کرنا. یہ بیماری بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جا رہی ہے. آپ مسجدوں کے اندر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروپ بنا کر یا اور طریقے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں. یہ بیماری بھی عام ہو چکی ہمارے معاشرے کے اندر. میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنے سے جو ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. اور دیکھو بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ رد المختار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے. آپ لکھتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا جو ہے مکروہ ہے. اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ مسجد میں کلام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی جب ہم مسجد کے اندر گفتگو کریں گے تو ہمارے اس گفتگو کرنے کی وجہ سے جو ہے ہماری نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جائیں گی کہ جیسے آگ جو ہے لکڑی کو چند منٹوں میں ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے سارے اچھے کام جو ہے بات کرنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال سے ختم ہو جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال سے ختم ہو جائیں گے. اور یہ جائز کلام کے متعلق ہے، یعنی اچھی بات، جائز بات جو ہے اس کے کرنے پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر جائز بات کریں گے تب یہ ہوگا، اور اگر ناجائز بات کریں گے تو اس پر کتنا عذاب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور دیکھو ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا. میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر جو ہے دنیا کی باتیں کریں گے. اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے مت بیٹھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں. یعنی میرے آقا نے فرما دیا، بتا دیا کہ جو شخص مسجد کے اندر گفتگو کرنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہرگز نہ بیٹھا جائے. کیوں نہ بیٹھا جائے؟ کیونکہ اس کا جو کام ہے اس کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے.
اور جب اللہ جس شخص سے جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے پھر میرے مسلمان بھائیوں اس کا نہ دنیا میں ٹھکانہ بن پاتا ہے اور نہ آخرت میں۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ ہم جو ہے مسجد کے اندر جب آئے تو خاموشی کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کریں اپنے من کے اندر زبان کے ذریعے سے، نہ کہ فالتو گفتگو کرے نہ فالتو کوئی کام کرے، بلکہ آئے زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جو ہر مسجدوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جو ہر مسجدوں تک پہنچ چکی ہے، بلکہ آج مسلمانوں کی کیفیت تو ایسی ہو گئی کہ مسجد کے اندر تو گفتگو کرتے ہی کرتے ہیں، نہ انہوں نے اپنی مجلسوں کو چھوڑا ہے اور نہ کسی درسگاہ کو چھوڑا ہے، یعنی جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے گفتگو کرنے کا معمول بنا لیا، وہاں پر بھی گفتگو کرنے کا معمول بنا لیا۔ جیسے میلاد شریف کی محفل جس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، مگر اب مسلمانوں کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ وہ محفل میلاد میں بھی گفتگو کیا کرتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلاف نے جو ادب ہم اور آپ کو سکھایا تھا اس ادب کو ہم نے چھوڑ دیا، اس ادب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ہرگز جو ہے مسجد کے اندر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جو مسجد کے اندر بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے 40 برس کے اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے قدم قدم پر جو ہے ہماری رہنمائی کی، میرے آقا نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، جہاں پر ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیکیاں کمانے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر میرے آقا نے نیکیاں محفوظ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تیسرا عمل دیکھ لے، غیبت، غیبت چغلی، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بھی جو ہے ہمارے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ غیبت، جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، جیسے آگ لکڑی کو۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ کو یہاں تک لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی جو ہے غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی، یعنی غیبت اتنی تیز جو ہے نیکیوں کو برباد کرتی ہے کہ آگ بھی جتنی تیز جو ہے لکڑی کو نہیں جلا پاتی۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں، تو ہمیشہ جو ہے غیبت سے بھی بچنا چاہیے، غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہے، یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے، اور لوگ اس کو بیماری سمجھتے بھی نہیں، لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، بلکہ شوق سے سینہ تان کر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک نیکی کمانے کے لیے اپنی زندگی کے بہت قیمتی ایام کو صرف کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اور چوتھا عمل، حرام مال، حرام مال، یہ بھی بہت عجیب بیماری ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی کہ آج کا مسلمان جو ہے اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا کہ آنے والا مال جو ہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے،
یا حلال طریقے سے آ رہا ہے، بلکہ مسلمان نے تو یہاں تک اس چیز کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ بس مال آنا چاہیے چاہے جیسا ہو، بس مال آنا چاہیے چاہے جیسا ہو۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، کتاب القبائر کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، یعنی کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس جو ہے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ یہ تہامہ پہاڑ جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر جو ہے نیکیاں ہوں گی، لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو باطل قرار دے دے گا، یعنی اتنی ساری نیکیاں جو ہے وہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جب اس روایت کو میرے آقا نے صحابہ اکرام کے درمیان بیان کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر بات کیا، کیوں ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کیوں ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور حج بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اسے لے لیتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا۔ یعنی وہ نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، روزہ بھی رکھنے والے ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے سامنے جو ہے حرام کوئی چیز آئے گی تو وہ اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ سامنے آنے والی جو چیز ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جب انسان اس چیز کی فکر کو چھوڑ دے گا تو اگر وہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے جائے گا، اس کی کوئی بھی نیکی جو ہے اس کے کام نہیں آئے گی، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جہنم میں پھینکوا دے گا۔ اس لیے یہ حرام اور حلال کا جو معاملہ ہے اس میں بہت ہی زیادہ غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ برباد نہ ہو سکے، ہماری نیکیاں ہم کو فائدہ پہنچائے۔ آخری عمل سن لے، نمازی کے آگے سے گزرنا، نمازی کے آگے سے گزرنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دوران نماز جو ہے اپنے آگے سے گزرنے والے ایک شخص سے فرمایا تمہیں ایسا کرنے سے کس چیز نے ابھارا، یعنی آپ کے سامنے سے جو ہے ایک شخص جو ہے گزر گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جو ہے اس شخص سے پوچھا آخر تو نے ایسا کیوں کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے پوچھا میں نے ایسا کیا کیا ہے، یعنی گزرنے والا جو ہے وہ اپنے اس عمل کو، اپنے اس برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ایسا کہ جس پر آپ جو ہے میری پکڑ کر رکھے تھے؟ تو حضرت ابو دردہ بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کی نماز کے سامنے سے گزرے ہو اور اپنے 1 یا 2 سالہ عمل کی عمارت کو گرا دیا، یعنی تم نے جو میرے سامنے سے گزر کر یہ عمل کیا اس کی وجہ سے جو ہے تمہارے 1 سال یا 2 سال کا جو عمل ہے وہ سارا عمل جو ہے برباد ہو گیا، یعنی تم نے 1 سال میں جو نیکیاں جمع کی تھی یا 2 سال میں جو نیکیاں جمع کی تھی وہ ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو گئی، وہ ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ 5 ایسے عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کو جو ہے ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔